الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما عن غفله الغافلون معزز سامعین کرام و ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، گزشتہ جمعے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچے جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تو اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کوچ کر گئی، رحلت فرما گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6 سال کے بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ باپ کا سایہ بھی سر پر نہ ہو، کیسی تکالیف اور کیسی پریشانیاں، کیسی مصیبتیں جھیلنا پڑتا ہے، یہ تمام کو معلوم ہے۔ مگر یہ جو یتیم ہے صرف یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور جو یہ ایسا در ہے یعنی ایک ایسا ہیرا ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ پھر کبھی آئے گا۔ 6 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدمے کے پہاڑ ٹوٹے۔ پہلے تو باپ کا سایہ سر پر نہ تھا، پھر 6 سال کی عمر مبارک میں آپ کی والد محترمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کو بھی ایک بڑا زوردار ایسا جھٹکا لگا۔ جوانی کے عالم میں تو آپ کے باپ، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ تو انتقال کر گئے، اور کسی باپ کو ایک جوان بیٹے کا اپنی آنکھوں کے سامنے جانا، یہ رنج و الم سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لے دے کے جیسے ہی پوتا آیا، اور وہ پوتا بھی ایسا شہ انبیاء، سرکار انبیاء، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام خاتم النبیین، تمام نبیوں کے نبوت کو مہر لگانے والے، وہاں پہ ختم کرنے والے، ایسا آپ کو پوتا ملا۔ اب اس سے کچھ دل بہلنا شروع ہوا، پھر پیدر پہ ایسے حالات ہوئے کہ آپ کی والد محترمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کی جو باندھی تھی، اور عبد المطلب اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے حرم شریف کو آئے۔ یتیمی کا سہارا اور پھر یسیری، یہ تمام کی تمام چیزیں
اب عبد المطلب کسی اور چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور عبد المطلب کے متعلق لکھا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں لکھا ہے، مکۃ المکرمہ میں اور مکے کے باہر بھی عبد المطلب کی ایک بڑی حیثیت تھی، ایک اونچی شخصیت تھی، وہ جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، اور یہاں تک کہ خود رشتہ دار تو رشتہ دار دوسرے بھی آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کا اعتراف کرتے تھے۔ اور عبد المطلب کے لیے حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں خاص طور پر ایک فرش بچھایا جاتا تھا۔ یہ متولی بھی تھے، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور سردار بھی تھے۔ آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ سرداریاں پہلے کی کیسی ہوتی تھی، ان کے سامنے دست بستہ ہونا پڑتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، عرشی سلام فرشی سلام، نہ جانے کیا کیا لواحقات ہوتے ہیں۔ عبد المطلب کے لیے خاص طور پر حرم شریف کے اندر ایک فرش بچھایا جاتا۔ تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر مبارک اب صرف 6 سال کی ہے، یہ ننھا نادان بچہ اس فرش پر جا بیٹھتا۔ آپ کے جو چچا ہوتے عبد المطلب کی جو سلبی اولاد، حقیقی اولاد تھی، یہ ان کو بڑا گراں گزرتا، بڑا مشقت، بڑی تکلیف والی بات ہوتی کہ ہمارے ابا جان کے پاس یہ بچہ جو ہمارا بھتیجا ہے وہ فرش پر بیٹھ گیا، فوراً ان کو نکالتے اور ہٹانے کی کوشش کرتے، مگر عبد المطلب تھے، اپنے پوتے کو اپنے سر پر بٹھاتے، کبھی کندھے پر بٹھاتے اور اپنی حقیقی اولاد کو ڈانٹ دیتے۔ اپنی جو سلبی اولاد تھی کہتے، نہیں، یہ میرے پوتے کی شان بڑی نرالی ہے، تم اس کو پہچان نہیں سکتے، اس کی شان بڑی نرالی ہے، اونچی شان والا ہے، اس کو اسی فرش پر بیٹھنے دو، میرے ساتھ بیٹھنے دو، میں یتیم اور یسیر جو میرا یہ پوتا ہے اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو تھپ تھپاتے، چلتے ہوئے دیکھتے تو بڑا خوش ہوتے، اور کسی کی پھر مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاص فرش سے ہٹا کر نیچے بٹھایا جائے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی، چاہے وہ ابو طالب کیوں نہ ہو، چاہے جتنے بھی دوسرے چچا کیوں نہ ہو، کسی کی پھر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی شان تھی۔ اب پھر اس کے بعد 6 سال ختم ہوئے، 7 سال ختم ہوئے، 8 سال 2 ماہ 10 دن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال 2 ماہ 10 دن کے ہوئے، عبد المطلب کا بھی وقت قریب آ چکا، اب وہ بھی اس دنیا سے رحلت کرنے کے قریب، اس دنیا سے کوچ کرنے کے قریب آئے۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب میں بھی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہوں گا، ابو طالب کو بلا لائے، پیغام بھیجا ابو طالب کو، اے ابو طالب آئے، میرے سامنے آئے۔ اور یہ ابو طالب کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ابو طالب چچا، اور ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے، دونوں کے درمیان میں بڑی اچھی شناسائی، دونوں سگے بھائی ہیں۔ اب ہوتا ہے ایک گھر کے اندر ایک بھائی سے ایک بھائی کی اچھی بنتی، دوسرے بھائی کی نہیں بنتی، تھوڑا کم بنتی، تو حضرت عبداللہ جو تھے اور ابو طالب دونوں کی بہت اچھی بنتی تھی۔ اب بلا کر ابو طالب کو کہنے لگے، اب میرا وقت تو قریب ہے، کبھی بھی میں اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں، یہ جو میرا پوتا ہے اس کی اچھی طریقے سے تم نگرانی کرنا، پرورش کرنا، اور اپنا سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ رکھنا۔ ابو طالب کو جب وصیت کیے، ابو طالب نے کہا کہ ابا جان، ضرور بالضرور جس وصیت کو آپ کرتے ہیں میں اس کو حکم بجا لاؤں گا اور اس وصیت پر عمل کروں گا۔ چند دنوں کے بعد، 1-2 دن کے بعد ابو طالب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس 2 ماہ 10 دن میں دادا کا سایہ بھی اب رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر! پہلے تو باپ، پھر اس کے بعد ماں، پھر چاہنے والے دادا، اب کوئی کسی کا سہارا نہیں۔ یہ جو واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں ایسے ہی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا رب رازق اور کائنات کا جو مالک ہے یہ بتانا چاہتا ہے، ان کی پرورش کے لیے نہ باپ کی ضرورت ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے،
نہ دادا کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی ضرورت ہے۔ کل کے دن کوئی یہ طعنہ نہ دے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے، بلکہ ہم تو ان کو اپنی نگرانی کے اندر بڑا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ان کی اپنی نگرانی خاص رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی نگرانی چل رہی ہے۔ تمام اسباب کو منقطع کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، باپ دادا ماں سب کے پورے اسباب ختم کر دیے گئے، صرف اور صرف لے دے کے ایک اللہ ہے، بس وہی کارساز ہے۔ اب پھر اس کے بعد ابو طالب چچا، اور چچا بھی ایسے تھے، انہوں نے پورا کا پورا حق ادا کیا، اور چچا کی جو اولاد تھی سگی اولاد، یعنی جس کو سلبی اولاد کہتے ہیں، ان کو بھی اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتے تھے جتنا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ چچا اور بھتیجے کا ایسا رشتہ تھا کہ ایک پل بھی دیکھے بغیر بھتیجے کو نہیں رہ سکتے تھے۔ بڑی آپ نے شفقت فرمائی، بڑی آپ نے محبت فرمائی، کرم فرمائی۔ اب چلیے 8 سال کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے، پھر اس کے بعد 9 سال 10 سال 11 سال 12ویں سال میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے آپ کے چچا ابو طالب ملک شام، جو کہ بصرہ، ملک شام کے اندر جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے بصرہ، وہاں پہ لے کے گئے تجارت کے لیے۔ اب جیسے ہی ملک شام کے اندر داخل ہوئے، بصرہ کی پہاڑی پر ایک راہب رہا کرتا تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا ایک پادری، پوپ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کو راہب کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس عالم صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، جیسے جو بھی ہے علماء، تو اس طریقے سے ان کے پاس ایک راہب تھا اور اس کا نام ہے جرجیس، اور وہ کبھی اپنے عبادت خانے سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ جیسے ہی ابو طالب اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تجارت کا جو قافلہ ملک شام کے اندر بصرہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوا، پہاڑ کی اونچائی سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت کی ٹہنیاں بھی سجدہ کر رہی ہیں، اور یہ سوائے نبی کے کسی کے سامنے درخت کبھی سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ درخت کی بات کر رہا ہوں میں، انسانوں کی بات نہیں، درخت کی بات کر رہا ہوں جو روایتوں کے اندر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ نبی ہے کوئی نہ کبھی، تو فوراً وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے آیا، ابو طالب کی اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب میزبانی کی اس نے، اور پھر آپ کے جو چچا تھے ان سے کہنے لگا ابو طالب سے، ابو طالب یہ تو ہیرا ہے، یہ تو نبی مرسل ہے، یہ نبی رحمت ہے، سید العالمین ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابو طالب پریشان، ابو طالب کہنے لگے کہ تمہیں کیسا پتا؟ وہ راہب جو تھا کہنے لگا، جو عالم تھا ان کا یہودیوں کا عیسائیوں کا، مجھے معلوم ہے، یہ نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایک بات یہ بھی بتاتے چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک جو یہ 2 کندھے ہیں، کندھوں کے بیچ میں ایک کبوتر کا جو انڈا ہوتا ہے، اس طریقے سے نبوت کی ایک نشانی آتی ہے، اس کو اس نے ہاتھ پھیرا اور پھیر کر فوراً پہچان لیا، یہ نبی یہ صادق ہے، نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام انسان کے اندر یہ علامت نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور فوراً دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہنے لگا کہ ابو طالب میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، یہ سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ملک شام سے بھیج دیجیے، اس لیے کہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، یہودی آپ کے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کچھ آپ کو تکلیف پہنچا دیں، غضن پہنچا دیں، اس لیے آپ فوراً ان کو مکہ مکرمہ روانہ کر دیں۔ جب بات طے ہو گئی، معلوم ہو چکا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب ایک جو بھی وفد تھا اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک مکہ کی طرف پھر روانہ فرما دیے۔ آپ اپنا تجارتی قافلہ آگے لے گئے، پھر اس کے بعد ملک شام سے آپ کے چچا ابو طالب بھی مکہ مکرمہ آ گئے۔
پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو بکریاں نہ چرایا ہو۔ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ حضرات جانتے ہیں بکریوں کا کاروبار کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت رکھا ہے، کسی اور تجارت کے اندر نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر اس کی پرورش کرے، صحیح معنوں میں دیکھ بھال کرے، اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے اندر بڑی برکت اور رحمت رکھا ہے۔ اور خاص بات ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو بکریاں نہ چرایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی سعد کا جو قبیلہ تھا اس کے بکریاں آپ چراتے تھے اور اس سے اجرت لیتے تھے، اس سے اجرت حاصل کرتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد رہتے رہتے مکہ مکرمہ کے اندر ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مکے کی بڑی رئیس تھی، بڑی مالدار، بڑی تاجر پیشہ ایک خاتون تھی جن کا نام ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرایا کرتے تھے اور اجرت لایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ اور ایک بھی تھا آپ کا دوست، وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک عام آدمی تھا۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، دو لحظے ہم یہاں پہ رکتے ہیں، توقف کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان گھروں کے اندر پڑے رہنا یہ برداشت کرتے ہیں، رات بھر جاگنا، حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہونا، سینما بینی کے اندر مبتلا ہونا، گانے سننا، اور پھر ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی مٹی بھی اٹھاتا ہے، گارا بھی اٹھاتا ہے، اینٹ بھی اٹھاتا ہے، اسلام میں، شریعت اسلام کے اندر وہ برا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی وقعت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عظمت ہے، بڑا احترام ہے۔ مگر آج کا نوجوان بھٹک رہا ہے، سمجھانے والے کوئی نہیں، بتلانے والے کوئی نہیں ہے۔ انجینئرنگ پیشہ کوئی برا نہیں ہے، الیکٹرک کا پیشہ کوئی برا نہیں ہے، مستری کا پیشہ کوئی برا پیشہ نہیں ہے۔ آپ ہر وہ کام کیجئے جس سے آپ کا خون اور پسینہ دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ مگر آج کا نوجوان نہیں، یہ کام اس کے اندر کچھ پیسے نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی بہنوں پر بوجھ ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ پر بھی آج بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل نہ کریں۔ جو بھی پیشہ ہے، آپ کو جو بھی پیشہ آتا ہے، الیکٹرک کا پیشہ ہو، پلمبر کا پیشہ ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی پیشے ہو، آٹو کا پیشہ کوئی برا نہیں ہے، ڈرائیور کا پیشہ کوئی برا نہیں ہے، یہ حق حلال ہے۔ آپ اس کے اندر دھوکہ نہ دیں، آپ اس کے اندر غیبت اور دھوکہ دونوں کو نہ ملائیں۔ تو یہ پیشہ اللہ کے نزدیک بھی، اسلام کے اندر بھی بڑا اس کا احترام کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں جو ہمیشہ کام کے اندر لگے رہتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنتے، ان کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی ہے۔ مگر آج ہمارے نوجوان تو یہ ہیں، رات بھر جاگنا اور صبح کے وقت سوتے رہنا ہے، پھر رزق کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ کوئی پیشہ معمولی پیشہ نہیں ہے، چاہے بکریاں چرانے والا پیشہ ہو، چاہے اینٹ اور گارے کا پیشہ ہو، چاہے مستری کا پیشہ ہو، کوئی پیشہ کمزور پیشہ نہیں ہے۔ بس آپ کی نیت درست ہونا ہے، آپ کی نیت صحیح ہونا ہے، کام کرتے رہیے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے تو فوراً کام کو موقوف کر دے۔ نماز کو آئے تو اس سے بہتر ہے ڈاکٹر اور انجینئر، نہ جانے اس سے بڑے، اور سائنٹسٹ جو بھی ہیں ان سے یہ بہتر ہے۔ دین پر چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیے۔ یہ نوجوانوں کا بڑا اس اسلام کے اندر اور اس اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے ان لوگوں کی۔ ہم اپنی قدر نہیں جانتے، نوجوان اپنی قدر نہیں جانتے ہیں، بڑے لوگ اپنی قدر نہیں جانتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ کوئی کام معمولی کام نہیں ہے، اس کو معمولی کام نہ سمجھیں، بلکہ بڑا مبارک کام ہے۔ آپ مبارک کام کر رہے ہیں، جو بھی ہے آپ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیے، جو اپنی چھوٹی بہنیں بھائی ہیں ان کا ہاتھ بٹائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر مبارک سے تجارت کے اندر مشغول، پھر اس کے بعد
حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ بڑی مالدار خاتون ہے، مکہ مکرمہ کی بڑی رئیس، اور وہ کیا کرتی تھی؟ مزاربت پر مال دیتی تھی۔ مثال کے طور پر آجمی لین دین تجارت، اس کے متعلق اسلام میں شریعت کے اندر یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں جو 600 800 صفحات پر مشتمل ہے۔ تجارت کیسے کرنا ہے، حرام کب ہے، حلال کب ہے، مزاربت کیا ہے، یہ تمام کی تمام لکھے جا چکے ہیں۔ یہ اور الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں اس کا، تجارت کیسا کرنا یہ پتہ نہیں ہے، تو اسی لیے مزاربت اس کو کہتے ہیں ایک آدمی کا پیسہ دوسرے آدمی کی محنت 50-50، یہ آپ کو جائز ہے۔ ایک آدمی کا پیسہ سرمایہ راس المال ہے، اور ایک آدمی کی مکمل محنت ہے، صبح سے شام بیچارہ لگا ہوا ہے، جو بھی آپ طے کر سکتے ہیں 50-50 40-60 آپس کے درمیان میں جو رضامندی ہوگی، یہ تجارت جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرعی اعتبار سے مزاربت کے اصول ہیں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ابھی کسی کے پاس پیسہ ہے آپ وہ لگائیں، مزاربت اس اصول کے اعتبار سے ایک کی محنت رہے گی، ایک جو ہے سلیپنگ پارٹنر، اللہ کے درمیان حاضر ناظر جانتے ہوئے چلائیے، بالکل تجارت ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بڑی تاجر تھی، یہ اس اصول پر لوگوں کو پیسے دیتی تھی اور تجارت کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرما رہے ہیں، تو انہوں نے خاص پیشکش کی، خاص ایک پیشکش کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت کیجئے، دوسروں کو میں اگر 50% دیتی ہوں تو آپ کو 80% دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک غلام کو بھی آپ، جن کا نام تھا میسرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی، یہ غلام کو لے جائیے ملک شام کی طرف، یہ پونجی لے جائیے، 1000 دینار 1,00,000 دینار جو بھی ہے لے کے جائیے۔ اب یہ غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ لے کے ملک شام کی طرف گئے، اور پھر اس کے بعد یہ غلام تو بڑا غلام تھا، اور پھر اس کے بعد ایسی حرکات اور ایسی برکتیں راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دیکھا، حیران اور شزر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئے ملک شام سے، جو تجارت کا پیسہ تھا، جو اصل پیسہ راس المال تھا، اس کو الگ کر دیا گیا اور منافع کو الگ کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کبھی مجھے زندگی کے اندر اتنا منافع نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر غلام کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو میں نے ایسے محیر العقول، جو عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت خدیجہ سے ملے، آپ کا ربط ہوا تجارتی اعتبار سے، اب تو حضرت خدیجہ کو گوہر مل گیا، مقصود مل گیا۔ پھر اس کے بعد 2 ماہ کے بعد آپ کی جو ایک باندی تھی، نفیسہ اس کا نام تھا، پھر آپ کے چچا کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمائے، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب سے بھی مشورہ کیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان کے چچا سے بھی مشورہ کیے۔ پھر اس کے بعد نکاح کا پیغام منظور کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 40 سال تھی، اور یہ بیوہ تھی، پہلے کے شوہر انتقال کر گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 25 سال کی عمر میں شادی کیے، یہ زوردار تماچا ہے ان دشمنان اسلام کے لیے جو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک خدیجہ زندہ تھی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شادی نہیں فرمائی، دوسری شادی نہیں فرمائی۔ یہ دشمنان اسلام جو انگلی اٹھاتے ہیں اسلام پر اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر ہوس ہوتی تو 25 سال کی عمر کا لڑکا 40 سال کی عورت سے کبھی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے ہمارے لیے عبرت، بہت سارے سبق، بہت سارے نمونے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی عمریں 25 تو دور کی بات، 35 سال، دولہے میاں جب اسٹیج پر آ کے بیٹھتے ہیں 35 اور 30،
ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں جو بڑے ہیں اچھی طریقے سے سنیں، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ آج ہمارے گھروں سے بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں سے بچے بھاگ رہے ہیں۔ آپ اخبارات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹی وی کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس لیے جتنے بھی بڑے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اپنے بچے اور بچی کی شادی کی فکر کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ گھر بنانا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ بھائی آگے چل کے بہت سارے پلان ہیں، زندگی بھر وہ ختم ہونے والے نہیں ہے، نہ پھر آپ کو لڑکی ملے گی نہ آپ کو لڑکا ملے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد بغاوت پر اتر آ رہی ہے، بغاوت پر اتر آ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے بچیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، آج ہمارے بچوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کہ آپ حضرات نے نہیں دیکھا کئی ایسی مسلم لڑکیاں، مسلم خواتین آج غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، مجبور ہیں، ہم اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بڑے حضرات ہیں، آگے بڑھ کر آئیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، بچیوں کی نگرانی کریں، اور ہمارے بچے اور بچوں کی حفاظت کریں۔ شادی کی عمر کو جب پہنچ جائیں تو فوراً شادی کر دیں۔ اور دوسری بات، فضول خرچی نہ کریں، اسراف نہ کریں، حرام میں مال نہ گنوائیں، حرام میں مال نہ گنوائیں۔ آج جتنے بھی مسلمان یہی دیکھ رہے ہیں، پڑوس والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، اپنے گھر والے کیا کہیں گے، مگر کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، کسی کو اس کا یہ خیال نہیں آ رہا۔ ابھی دیکھیے، اب چند دن پہلے شہر حیدرآباد کے اندر یہ کووڈ کی بیماری، ایک بڑا عذاب ساری دنیا کے اندر مسلط ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسرا عذاب شہر حیدرآباد کے اندر مسلط ہوا، فلڈز، جتنے بھی طوفان آئے، مسلم اکثریتی طبقے اس کے اندر بہت سارے متاثر ہوئے۔ 1 کلومیٹر دور نہیں ہے، ابھی بھی وہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ اب جا کے دیکھیے رات کے وقت میں وہی ناچ، وہی گانا، وہی بجانا، کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کے لیے عذاب کی دعوت نہیں دے رہا ہے، ضرور بھی ضرور پھر عذاب الہی کو دعوت دینے والے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایسی دعوتوں کا، ایسی شادیوں کا بیکاٹ کریں ہمت کے ساتھ، چاہے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے پہچاننے والے ہی کیوں نہ ہو، پہلے معلوم کریں، ناچ گانا بجانا فضول اسراف ہے تو اس کا بیکاٹ کریں، اس لیے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے عذاب کو پھر سے دعوت دینے والی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہمیں مسلمان بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق کرنے والا مسلمان ہمیں بنا دے۔ جتنے بھی یہاں پہ بڑے حضرات اور نوجوان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جتنے بھی یہاں پہ تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں کے اندر خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب